العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں آتا ہے شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 471 حدیث نمبر 8944. فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ صلی برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. پیارے محترم سے بھائی جماعت مبارک کا بڑا پیارا دن ہے. اپریل کی آج 12 ہو گئی ہے اور 2026 ہے. مطابق ذی-قعدۃ الحرام کی آج ذی-قعدہ کی ہو گئی تھی 10واں حصہ پوری ہو گئی. یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں ذی-قعدہ شوال ذی-قعدہ اور ذوالحجہ. 6 ذی-قعدۃ الحرام ہے. ذی-قعدۃ الحرام 1447 سنہ ہجری ہے اور یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور حج کی فلائٹیں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں جانے. خوش نصیب حرم میں اتر گئے ہیں, حرم میں حاضر ہو گئے ہیں اور حرم کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. حج کے دنوں میں شروع ہو چکے ہیں وہ. اللہ اکبر. اللہ کریم ان حجاج کرام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کا سفر عطا فرمائے اور جلدی حج کا سفر نصیب ہو جائے ہمیں. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. پیارے محترم سامعین, آج کا جو موضوع ہے امیر علیہ السلام کا 22 سال پہلے کا بیان ہے. 22 سال 22 ایئرس اگو. وسیلے کی برکتیں. یہ رسالہ ہے وسیلے کی برکتیں. انشاءاللہ الکریم آج کا جو بیان ہے وہ اس میں سے کیا جائے گا. بڑا پیارا یہ بیان تھا, امیر علیہ السلام کا بیان ہے. انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کسی سفر پر روانہ ہوئے. دوران سفر رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے. سو گئے. اتنے پہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر آئی جس کے باعث غار کا منہ بند ہو گیا. اب انہوں نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. چنانچہ ان میں سے ایک نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, اے رب میرے, تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور میں اس وقت اب تک اپنے بال بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک اپنے والدین کو ان کے حصے کا دودھ نہ پلا دوں. اے پروردگار, تو جانتا ہے کہ ایک بار میں اپنے جانور چراتے دور نکل گیا اور جب رات کو گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں ان کے حصے کا دودھ لے کر سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ جب بہت دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور پھر اپنے بال بچوں کو دودھ پلایا اور خود پیا. اے اللہ, اے میرے معبود, اے میرے پاک پروردگار, اگر میرا یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا تو اس کی برکت سے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہماری اس مصیبت کو دور فرما. اس دعا کی برکت کیا ہوئی کہ چٹان غار کے منہ سے تھوڑی سی سرک گئی مگر نکلنے کا راستہ نہ بنا. دوسرے شخص نے عرض کی, اے رب ہمارے, میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھی. میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ میرے قابو میں نہ آئی.
ایک بار جب قحط پڑا تو قحط سالی کا شکار ہو کر مدد حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئی. میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں دیں کہ وہ اپنا آپ میرے حوالے کرے گی. چونکہ وہ بہت مجبور تھی اس لیے میری اس شرط کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئی. آخرش جب میں اس اپنی خواہش کو پوری کرنے پہ قادر ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگی اے بھائی اللہ پاک سے ڈر اور اس مہر کو حق کے بغیر مت توڑ. اے پروردگار اس کے فریاد کرنے پر میں گناہ سے باز آ گیا اور سونے کی اشرفیاں بھی اس کو دے دی. اگر یہ میرا عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا تو پھر تو ہم سے اس آفت کو دور کر دے. چنانچہ چٹان مزید کچھ سرک گئی مگر اب بھی غار کا یعنی کہ راستہ اتنا نہ تھا کہ باہر نکل سکتے. اب تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی اے پاک پروردگار تو جانتا ہے میں نے ایک بار چند آدمیوں کو اجرت پر رکھا اور ان سب کو ان کی مزدوری ادا کر دی مگر ان میں سے ایک اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی یہاں تک کہ اس کا مال کثیر ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. میں نے اس سے کہا یہ جو تم بکریاں اور گائیں اونٹ اور غلام دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے. وہ ایک دم چونک پڑا کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر. میں نے اسے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. بات دراصل یہ ہے کہ تم مزدوری لیے بغیر چلے گئے تھے تو میں نے تمہاری مزدوری کاروبار میں لگائی جس سے اتنی برکت ہوئی کہ یہ بکریاں اونٹ گائیں اور غلام وغیرہ جمع ہو گئے اور یہ سب تمہاری مزدوری کی پیداوار ہیں. وہ مزدور بڑا خوش ہوا اور سارا مال اپنے ساتھ لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. اے اللہ پاک اگر میرا یہ عمل تیری محض رضا کی خاطر تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. چنانچہ وہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ تینوں مسافر باہر نکل کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے. بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 حدیث پاک نمبر 2215. پیارے محترم صاحب یہ پہلے زمانے کا یہ واقعہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو صحابہ کرام کو یہ سنایا رضی اللہ عنہ. اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سیکھنے کی باتیں ہیں. مثلا جب کوئی مصیبت آئے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہم اس معاملے میں کوتاہی کا شکار رہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں, حکیموں کے پاس تو جاتے ہیں, اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے بڑے بڑے افسروں کے پاس تو جاتے ہیں, نہیں جاتے تو مگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے. جہاں پر آ کر ہر ایک کی بگڑی جو بنایا جاتا ہے, ہر ایک کی بگڑی بنتی ہے, ہم وہاں نہیں آتے. لوگوں کی خوب منت سماجت کرتے ہیں, ہمارا فلاں مسئلہ حل کر دو, ہماری پریشانیاں یہ کر دو, یوں کر دو, فلاں کر دو. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب اگر کھانسی بھی ہو گئی نا ہمیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ کھانسی ہو گئی, یا اللہ دور فرما دے, یا اللہ عز و جل نزلہ ہو گیا ہے, یا اللہ دور فرما دے, یا اللہ گھر میں خرچہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, گھر میں خرچہ کس نے چلائے, یا اللہ یہ دور فرما دے. ہم دعا کی طرف رغبت کریں کہ ہم دعا کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بہتر سبب بنانے والا ہے وہ اپنی جانب سے سبب بنا دے گا. تو پیارے محترم صاحب یاد رکھیں ہمیں آج دنیا داروں کے پیچھے پھرتے پھرتے ہماری عمر گزر گئی. دعائیں استعمال کرتے کرتے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا اور بیماریاں لگوا لی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے. ہمارا کام میں دل نہیں لگ رہا, اللہ کو عرض کریں یا اللہ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, میرا کام میں دل لگ جائے, یا اللہ آج مجھے سستی محسوس ہو رہی ہے, یا اللہ میری سستی دور فرما دے. ہم کیا کرتے ہیں, سستی دور کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم جی, ہم بولو جی چائے پی لیتے ہیں, کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں, سر میں درد ہو کیا کرتے ہیں, گولیاں کھا لیتے ہیں. اور بھائی اللہ کی بارگاہ میں بھی تو عرض کرو یا اللہ میرے سر میں درد ہو, میرا سر درد دور کر دے. ٹھیک ہے نا پیارے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہے اس کو نارمل کر دے. سوچیے اگر ہم دوا کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی کام لیں تو اس میں کیا حرج ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اسے دعا کرتا ہے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے خوش ہوتا ہے.
یاد رکھیے پیارے اور محترم صاحب، کیسا ہی خطرناک مرض ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بہت آسانی والی بات ہو یار، تو پریشانی آ گئی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کر لیں، یا اللہ یہ جو پریشانی ہے، ایک پریشانی کو ہم سے دور فرما دے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پارہ 24 سورہ مومن المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یاد رکھیے کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ان کی دوا بھی اتاری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض بیماریوں کے علاج تک ڈاکٹروں کی رسائی نہیں ہو سکی اور وہ ابھی تک ان کے علاج کو تلاش نہیں کر سکے، وگرنہ جو بیماری آئی ہے اس کا علاج بھی ضرور ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں، کوئی بندہ نہیں ہے دنیا کا، کوئی کسے باشد کوئی بھی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں جناب وہ ایم این اے ایم پی اے ہے ہمارا بڑا جاننے والا ہے، ہمیں پریشانی آئے گی تو ہماری پریشانی وہ دور کر دے گا، اور بھائی اس تک پہنچنے سے پہلے آپ اس تک پہنچنے سے پہلے وہ مدینے توڑ جاوے پھر کی کر لو گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے وہ ماری جائے، کیوں مارے ہم کسی کو بھائی؟ آپ جس سے کام نکلوانے کے لیے جا رہے تھے، ہیں جی کسی سے کام نکلوانے کے لیے آپ جا رہے تھے، یار میں فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں اپنا کام مقصد نکلوانے کے لیے، اور بندے کا ٹکٹ مدینے کا ٹکٹ کٹ جائے تو پھر کسے کرواؤ گے کام؟ پھر بھی تو اللہ ہے نا یار، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں، بار بار آپ ہم ہے نا کوشش، ہم ہے نا دیکھتے ہیں کسی دنیا دار کے دروازے پر ہم بار بار جاتے ہیں یار، ہمیں شرم تک نہیں آتی، دنیا دار کے پیچھے ہم بھاگے پھرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندو یہ دعا جو ہے نا، اب دعا مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اب دعا یرد القضاء، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اب دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ہاں جی دعا سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور ہم دعا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے عبادت کی، نماز پڑھی، بہت جاں فشاری سے آپ نے بڑے منہمک ہو کر نماز کو ادا کیا، بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، مگر آپ نے دعا نہ مانگی، آپ نے عبادت کی جو اصل تھی وہ کھو دی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن نماز کی جو اصل تھی نا اس کو کھو دیا آپ نے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بندہ ہے اس کا مغز ہی نہ ہو جسم میں، بندہ ہے اس کا مغز ہی نہ ہو، دماغ ہی نہ ہو، بھیجے میں دماغ ہی نہ ہو تو کیا کر لے گا وہ بندہ؟ تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے۔ اپنے بڑوں سے بھی دعا منگوانی چاہیے، اپنے ماں باپ سے دعا منگوائیں، بہن بھائیوں سے دعا منگوائیں۔ اور حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر پہ جا رہے تھے، فرمایا اے عمر بھائی، اے بھائی عمر، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بھائی عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور نبی کو دعا کی حاجت ہے نہیں، تعلیم امت کے لیے یہ، تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کہیں یار چھوٹوں سے دعا ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بچوں سے دعائیں منگوایا کرتے تھے، اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ ہم ہچکچاتے ہیں، ہم کہتے بھی نہیں ہیں کسی کو ایسا دعا کر دیجیے گا میرے لیے، بھائی جان دعا کرتے ہیں ہمارے لیے، کہتے رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے آپ کو کہنا دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، کیا بولا میں نے؟ یغفر اللہ، آگے پڑھ لیں ایک دفعہ، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تیری اور میری بخشش کرے۔ ہے کوئی مشکل بات؟ نہیں کہہ سکتے، اردو میں کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا سہیل بھائی دعا کر دیجیے میرے لیے، تو کیا سہیل بھائی کیا کریں؟ نہیں عربی میں آتا، اللہ تیری اور میری بخشش کر دے یار، اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے بخش دے، بلا حساب بخش دے۔ بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے بہت بڑی دعا دے دی، آپ کی سوچ نہیں ہے۔ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی وہ بخشا دیا بندہ، اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہے وہ بخشا دیا بندہ یار، آپ کی دعا کی وجہ سے۔
آپ نے کسی کے لیے دعا کی یا اللہ عز و جل فلاں کو اللہ اولاد نرینہ دے دے، اس کے گھر اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دینے سے پہلے آپ کو اولاد عطا کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد میں برکت دے دے گا۔ یا فرمایا تیسری یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سعادت دیتا ہے مومن بندے کے لیے، وہ دعا بروز محشر اٹھا کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بروز محشر کیا ہوگا جی؟ فرمایا جب یہ آئے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے یہ لے نیکیاں تیری، کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں میری، میں نے تو اتنی کوئی نیکیاں کی نہیں تھی۔ فرمایا جائے گا جو دنیا میں دعا کیا کرتا تھا، جو تیری دعا قبول نہیں ہوتی تھی، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا ہوتے نہیں کہو کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ بولو صحیح نہیں بولتے پہ کہو گے ہوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یار تسی دعا کرو ساڈی کی دعا قبول ہونی ہے، اور تسی شاہ صاحب تسی دعا کرتے ہو، تسی حاج صاحب تسی دعا کرتے ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کیوں ہلکا سمجھ رہا ہے اس معاملے میں؟ اور تیرے رابطہ رب سے ہے اور کسی ایم این اے پی اے سے نہیں ہے، اللہ سے رابطہ ہے تیرا، اور جس کا رب سے واسطہ ہو رابطہ ہو وہ کنگال ہوتا ہے، وہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جب رب ہے تو کیوں پریشانی؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول پالے میری سرکاروں کے، اور کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، ارے بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کار ساز کا، ہم اپنے آپ کو کیوں مایوس کر دیتے ہیں یار؟ دعا کی طرح رغبت کرنی چاہیے، وسیلہ ڈھونڈیں، وسیلہ تلاش کریں۔ یا اللہ مثال دیتا ہوں، جیسے ابھی ہم نے جو واقعہ سنا ہے بخاری شریف کا، پرانی امتوں میں سے ایک واقعہ سنا ہم نے، 3 دوست تھے، مختصر عرض کر رہا ہوں جو نہیں پہنچے تھے ان کے لیے، 3 دوست تھے، غار میں آ گئے، چٹان گری، غار کا رستہ بند ہو گیا، اب تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے وہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تو پیارے محترم سامعین، یاد رہے اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی کام بنانے والا ہے، نہ ہی آئندہ کوئی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کام اب بولو صحیح نہیں بنا سکتا، یار نہیں بنا سکتا۔ لہذا جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے، اگرچہ اس مصیبت کا دور ہونا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ گلاس ہے، یہ گلاس میں نے گلاس یہاں پہ رکھا، چیونٹی یہاں سے آئی، اس کے لیے تو یہ پہاڑ ہے، چیونٹی کے لیے کیا یہ، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو اٹھانا؟ چیونٹی کے لیے مسئلہ ہے نا، آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، مثال اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں دی جا سکتی، لیکن یوں ہی سمجھ لیں ہمارے سامنے نہ ہونے والی مصیبت دور نہ ہونے والی ہمارے لیے ہے نا، رب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، رب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں تیرے میرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نیک بندے مصیبت ٹال دینے پہ قادر ہیں، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مصیبت ٹال دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ اکبر، ظاہر بات ہے اللہ کی عطا سے سارے معاملات ہیں۔ پیارے محترم صاحب، بعض اوقات ایسی آفات جن کا نجات پانا ناممکن لگتا ہے، دعا کی برکت سے ان کی رہائی نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کے شروع میں ملاحظہ کیا، 3 آدمی دوران سفر رات گزارنے کے غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے چٹان پھسل کر آ گئی، جس کے باعث غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان مسافروں کا غار سے نکلنا ناممکن، تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، مگر ان نیک بندوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی تو ان کی مشکل ترین پریشانی مسئلہ دور ہو گیا۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلا دعا مانگتے ہوئے نیک اعمال کا بھی وسیلہ دینا چاہیے۔ اب ہمارے پاس نیک اعمال ہے ہی نہیں، کریں کیا؟ کوئی نہ کوئی تو نیکی کی ہوگی یار، نہیں ہے کوئی بات نہیں، نیک بندے ہیں نا ہمارے پاس۔ یا اللہ سیدنا شام سے زیادہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے یا اللہ پریشانی دور کر۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہوا ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا دربار میں ایک وہ وضو کرواتا تھا، ایک خادم آتا نا، وضو جو بھی آتا نا مہمان اس کو وضو کرواتا تھا، جو بھی آتا وضو کرواتا۔ اب کوئی چور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اور غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کسی کو
جناب ابدال بنا رہے ہیں، کسی کو کتب بنا رہے ہیں، کسی کو ولایت کا درجہ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں. شیطان نے اس کو ورگلا دیا. اوئے تو یہاں پہ بیٹھا ہے، لوگ آ کر جو ہے جناب کتب بن رہے ہیں، کوئی غوث بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، تو یہاں کا یہیں ہے. شیطان نے اپنا وار جب کیا نا تو کامیاب ہو گیا. اب اس کے دل میں بات آئی، ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے. اس کے دل میں وسوسہ آیا نا، اس نے کہا بات تو صحیح ہے. وہ دیکھو وہ آیا تھا چور آیا، اس کو کتب بنا دیا، ابدال بنا دیا. میں یہاں کا یہیں ہوں. دل برداشتہ ہو کر وہ ساتھ ہی قریب ہی جو ہے نا ایک جنگل تھا، وہاں پہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ دو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں نا بیٹھے عبادت کر رہے تھے. اچھا وہ جب عبادت کر رہے تھے ان کے پاس جا کے، دونوں بندوں کے پاس جا کے کہنے لگے اے اللہ کے بندو، میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ ہم کہہ رہے تو بھی رہ جائے ہمارے پاس، عبادت ہی کرنی ہے ہم نے، تو بھی عبادت کرنی، اس میں مصروف ہو جانا. لو یہ بندہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. چند دن گزرتے ہیں، وہ بزرگ بھی ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کو بھوک نہیں لگتی جلدی. ہاں اللہ والوں کو بھوک نہیں لگتی. اب چند دن گزرے، اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دو کچھ کھانے کو. انہوں نے ان میں سے ایک نے دعا کی، ایک نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک تھال آیا خوان کا، کھانے پینے کا سامان آیا. اس میں سب نے تینوں نے مل کر بسم اللہ پڑھی، کھا کر الحمدللہ. ایک ہفتہ گزر گیا، اب پھر وہ کچھ نہ کھائے. اور پھر اس نے کہا اوے اللہ کے بندوں بھوک لگی، کچھ کھانے کا بندوبست کرو. دوسرے نے اب دعا کی. دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد تھال آ گیا، کھانا کھایا، سیر ہو گئی، پھر عبادت میں لگ گئے. اب جب ایک ہفتہ اور گزرا نا، تو اب اس نے کہا نا جب او بھائی کھانے کا بندوبست کرو. انہوں نے کہا ہم نے اپنے اپنے حصے کی دعا مانگ لی، اب تو دعا کر، اب تو دعا کر. اب اس نے دعا کی یا اللہ جڑے نیک بندے نے نا، یا اللہ جڑے نیک بندے ہیں نا، یا اللہ نے صدقے کھانا دے دے. یا اللہ یہ جو نیک بندے ہیں ان کے صدقے ہیں، ان کے وسیلے سے کھانا دے دے. اللہ کریم نے کرم کیا، کھانا آ گیا. اچھا جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے نا، اس نے کہا اے اللہ کے بندو ایک بات تو بتاؤ، میں نے کھانے کے لیے جب دعا کی تو میں نے تمہارا وسیلہ ڈالا، اور تم نے کس کا وسیلہ ڈالا تھا؟ اچھا یہ بندے نا اس بندے کو نہیں جانتے تھے کہ یہ بندہ ہے کون، یہ جو آگے ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے کون، یہ نہیں جانتے تھے دونوں. اس نے کہا یار بات دراصل یہ کچھ جو ہے نا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو وضو نہیں کرواتا بندہ، ان کے دربار میں جو ان کے خانقاہ میں جو ایک بندہ وضو کرواتے ہیں نا، ہم نے اللہ سے دعا کی یا اللہ وہ جو نیک بندہ ہے نا اس کے وسیلے سے ہمیں کھانا دے دے. وہ یہی تھا، وہ بندہ یہی تھا. انہوں نے دعا کی، کہنے لگے کہ ہم نے تو اس بندے کی وسیلے سے دعا مانگی، تو نے ہمارے وسیلے سے مانگی، ہم نے اس کے وسیلے سے مانگی. او ہو، کہنے لگا اچھا میرے وسیلے سے یہ دعا کرے کھانا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اتنی وقت بڑھائی ہوئی ہے. یہ چھوڑ چھاڑ کے پھر غوث پاک کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے بھیا. ہاں نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے یہ باتیں. آگے سنتے انشاءاللہ تعالیٰ. پیارے محترم صاحبیو، ہمیں جو نیک عمل کرنے میں نا دیری نہیں کرنی چاہیے. کوئی نیک عمل ایسا ہو ہمارا، کوئی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کریں یا اللہ ہمارا یہ فلاں عمل جو ہے نا یہ ہمارا نیک عمل ہے، اس میں کسی کی بھی آمیزش نہیں ہے، اس میں کسی کی ریاکاری نہیں ہے، ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا، خالص تیرے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے. کوئی ایک ایسا عمل بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے یار. اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل ہوتا ہی ہے. ایویں تسی آج دے پیکر بنے ہو سارے ماشاءاللہ نیک بندے ہیں تسی. اللہ تعالیٰ نے نوازیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہو، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے، نوافل بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد گزاری بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے، نیک اعمال کرتے رہتے ہوں گے. نیک اجتماع میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کرو یار، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا ان کی صحبت میں بیٹھنے نیکیاں بڑھتی ہیں. ہاں نیکیاں بڑھتی ہیں. تو پیارے محترم صاحب جتنا عمل نیک عمل جتنا دشوار ہوگا اتنا میزان عمل میں بھاری ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی گرمیاں آنے لگی ہیں، ابھی گرمیاں آنے لگی ہیں، ہم مثال کے طور پہ، لیکن اب تو ہمارے جو جسم ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جناب والا وہ بغیر اسی کی جو ہے نا جون جولائی کی گرمی میں کھڑے ہو کر ہم بغیر پکھے کی نماز پڑھ لیں. ہمارے جسم ایسے نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ دیکھے بھی گئے ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں، پنکھا نہیں چلاتے، گرمیاں میں پنکھا نہیں چلاتے، سکون سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا عمل ہے جس کو اللہ یہ توفیق دے دے، جس کو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے خضوع آ جائے نماز میں. لیکن اگر آپ کی نماز میں بغیر اے سی کے خضوع نہیں آتا تو آپ کو اے سی لگانا پڑے گا.
تاکہ آپ خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھ سکے، پنکھا چلا سکے۔ تو یاد رکھیں جتنا عمل دشوار ہوگا نا دنیا میں، جتنا عمل نیک عمل دشوار ہوگا، بروز محشر میدان عمل میں اتنا ہی بھاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، اگر کرے تو ثواب زیادہ ہے۔ رش لگا ہوا ہے دکان پہ، رش لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ آیا، یار سانو ذرا جگہ دس دیو فلاں، پتہ سمجھ نہیں لگتی پئی، وہ بھیجدا کدی ادھر چلے جاؤ، وہ کہندا ادھر چلے جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ اب دکان چھوڑ کے آپ جا سکتے ہو؟ دکان چھوڑ کے جاؤ گے؟ یار میں تم چھڑ کے آنا، نال نہیں دے گا، میں چھڑ جانا، جاؤ گے آپ؟ اگر آپ چلے جائیں نا تو یہ عمل میزان عمل میں بھاری ہے۔ جی ہاں، آپ چھوڑ کے جائیں نا، گاہ کھڑے میں گاہ تو یار جناب تھوڑی مہربانی، میں ذرا پہلے چھڑ دیا ہوں، یہ عمل آپ نے کر لیا، یہ میدان عمل میں بھاری ہے آپ کے لیے، اس کا اجر بڑا ثواب ہے۔ گاہ چلے گئے، جب آپ آئے تو گاہ چلے گئے، اب کیا ہو گیا؟ دل ٹوٹ جائے گا، دل ڈسہارٹ ہو جائے گا آپ کا، یار میں چنگا گیا ہوں، نیکی کرم میرا نیکی کرم گیا سا، میں اپنی دعا کٹھا ساری چیز نہ، آپ نے یہ جو نیکی کی ہے آپ کو نہیں معلوم، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کتنا ہوگا۔ جو آپ کے پاس پہلے کا موجود ہے تو اس میں ایسی برکت دے دے گا کہ آپ کو سارا دن جو گزارنا تھا آپ نے، اس میں وہ چیز نہ ملتی جو اس میں مل گئی آپ کو۔ نیک اعمال کر کے سکون آنا چاہیے، ہمیں نیکیاں کر کے سکون آنا چاہیے، ہم نیکیاں کر کے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر مثال کے طور پہ نماز پڑھ لی نا، اب جناب والا ہمارے طوفان ہی ختم ہوتی، ہمارے سے بڑا کوئی عبادت گزار متقی پرہیزگار آئے گا ہی نہیں، جبکہ بزرگان دین صحابہ کرام علیہ رضوان عبادت کرتے ہیں۔ آج سیکھے پہ کر کوئی اگر کہہ دے اوئے، کوئی یوں کہہ دے نا، پلٹ کے کوئی نہیں کہتے اوئے تمہیں نہیں بولن دی، وہ یوں نہیں کہتے تھے، جی جناب، جی ارشاد فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نیک عمل وہ ہے جس کے بعد آپ کو لذت بھی محسوس ہو، عبادت کی لذت بھی محسوس ہو۔ تو پیارے محترم صاحب ہو، آپ نے جو بیان میں جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جو سب سے پہلی چیز نا، ماں باپ کا دل خوش کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب کیا تھا۔ وہ غار میں داخل ہونے والے 3 افراد میں سے ایک ماں باپ کا کیسا چاہنے والا تھا، اپنے بال بچوں کو اس وقت تک دودھ نہ پلاتا تھا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا دے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر دے۔ جب ایک رات ماں باپ سو گئے، ان کے سرانے دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، جب ماں باپ اٹھے ان کو پہلے دودھ پلایا، پھر بال بچوں کو پلایا، پھر خود پیا دودھ، پھر یہ وسیلہ پیش کیا، یا اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل قابل قبول ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے یہ غار کے اوپر جو چٹان آئی ہوئی، اللہ اس کو دور فرما دے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس آج کیا ہے، ماں باپ کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، بالخصوص شادی کے بعد بال بچوں کی موجودگی میں ماں باپ کی اہمیت کتنی باقی رہ جاتی ہے، سبھی اس سے واقف ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ اگرچہ تکلیف کا باعث بنتے ہوں، ماں باپ اگرچہ تکلیف کا باعث بنتے ہوں، تب بھی ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہوتے، لہذا اولاد کو ہر صورت میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ماں کے حقوق سے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرنے لگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو کباب ہو جاتا، میں 6 میل تک اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے کر گیا ہوں، کیا میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جتنے جھٹکے اس نے برداشت کیے ہوں گے، شاید اس میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا ہو، شاید، کنفرم وہ بھی نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق سے فراغت کبھی نہیں مل سکتی، مرنے کے بعد بھی نہیں ہے، وہ ان کی کتنی خدمت کیوں نہ کر لے۔ لہذا ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ افسوس آج کل معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو ماں باپ کو بالکل لفٹ نہیں کرواتے۔ بعض اوقات اولاد کو ماں باپ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ایسے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں جن میں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے عرض کی جاتی ہے، چونکہ وہ ماں باپ ہیں اس لیے ہر صورت میں ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ دیکھیے، ماں باپ نے ہماری بہت سی خطائیں برداشت کی ہوتی ہیں، مثلا ہم بچپن میں انہیں ستاتے رہے لیکن پھر بھی وہ ہمیں کھلاتے پلاتے رہے، ہم رات کو دیر سے گھر آتے تو وہ بیچارے اپنی نیند قربان کر کے ہمارے انتظار میں جاگتے رہتے، ہمیں بخار ہو جاتا، ساری رات ہماری خدمت کرتے رہتے، لیکن ہماری شادی کروا کر نہ جانے وہ کون سی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
یاد رہے نہ تو بال بچوں کی وجہ سے ماں باپ پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ماں باپ کی وجہ سے اپنے بال بچوں پر ظلم کیا جائے گا. دونوں کے حقوق کا خیال ضروری ہے. ماں باپ کو ستانے کے بجائے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. خوب ہمدردی سے پیش آئیں, پیار محبت سے ان کی زیارت کیجیے. ماں باپ کی طرف رحمت سے نظر سے دیکھنے کے بھی کیا کہنے. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت, توجہ رکھیں, جب ماں باپ کی طرف نظر رحمت کرے اولاد تو اللہ پاک اس کی ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے, مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. جب اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے محبت سے, نظر محبت سے, تو ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں, فرمایا نعم اللہ اکبر و الطیب, یعنی ہاں اللہ بہت سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں. ایسوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, نرمی سے پیش آئیں, بات چیت کرتے وقت آنکھیں نہ ملائیں, ان کو آتا دیکھ کر ادبن کھڑے ہو جائیں, ان پر خار نہ کھائیں, جب وہ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کی بات نہ کاٹیں, انہیں جھاڑنے اور جھڑکنے سے باز رہیں. یاد رکھیے اگرچہ والدین بے نمازی ہوں تب بھی ان کی تعظیم کی جائے گی, کیونکہ نمازیں نہ پڑھنا ان کا اپنا عمل ہے. البتہ ان کے گناہوں سے ضرور نفرت کی جائے گی, چونکہ ماں باپ اولاد سے عمر میں کافی بڑے ہوتے ہیں, اس لیے اگر اولاد انہیں ڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کرے گی تو شاید وہ سمجھ نہیں پائیں گے. لہٰذا اولاد کو چاہیے ان کا ادب و احترام کرتے رہے, ان کی اصلاح کے لیے انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول. یہ مدنی چینل جو ہے نا, یہ مدنی چینل دکھائیں آپ. ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے, اس میں ہم اپنے والد صاحب کو اگر لے کے جا سکتے ہیں اپنے والد صاحب کو لے کے جائیں. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب, جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے آپ کو والدین کے آگے اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح ایک ظالم, ایک درخت بادشاہ ہوتا ہے نا, ظالم بادشاہ کے آگے ایک غلام ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے ایسے رہنا چاہیے. یہ تو والدین ہیں. دیگر اپنے ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, عزیز و اقربا, آل اولاد, بیوی بچے بھی ہیں, ان سے بھی ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے آگے نام ان کے آگے ہم ببر شیر بن جائیں نا. اگر بچے ہیں, بچوں کو آپ نہیں مار سکتے. بچوں کو مارنا, چہرے پہ مارنا حرام. جی ہاں, بچوں کے چہرے پہ بھی مارنا حرام. اور اپنے بچوں کو زد و کوب کرنا, کہنے 4 جوڑ دی مار ماری میں, حرام کام کیا. ہم اپنی اولاد کو بھی مار نہیں سکتے. ہاں اگر آپ نے سمجھانے کے لیے مارا ہے, اب دوبارہ یہاں نہیں مارے گیا, اس طرح مارنا ہے کہ نشان نہ پڑے. ٹھیک ہے, اول تو کوشش یہ کیجیے پیار سے, محبت سے سمجھائے جائیں, محبت سے سمجھائیے. کتنا سمجھائیں, جتنا رب ہمیں معاف کرتا ہے اتنا اپنی اولاد کو بھی معاف کرے, اپنے بیوی بچوں کو معاف کرے. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے, اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کے نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. لوگ اس کی طرف ہے نا ورگلاتے ہیں, اوہو یہ ولی کرام کا وسیلہ کچھ نہیں ہوتا, یہ فلانا نہیں ہوتا, یہ فلانا نہیں ہوتا. جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوتا نہ حدیث پڑھی ہوتی. حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس کی طرف جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابہ کرام کے کچھ ایسے صحابہ کرام جو دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے, ان کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں ہر نیک عمل کرنے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر طرح بستگی عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, جہاں کہیں آپ کو میسر آئے ضرور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمایا کریں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہفتے والی بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, کل ہفتہ ہے, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, ضرور دیکھا کریں. ہفتے والے اب یہ جو مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں نا, یہ حج کے مدنی مذاکرے شروع ہیں. حج کے مسائل کے اوپر مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کو سمجھنے کی, ان کو سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج پہ بھی تو لے کے جانا ہے نا. اب بولو تو صحیح, حج پہ جانا نا ہم نے, ہم سیکھیں گے تو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام.